سلیکٹڈ سے الیکٹڈ تک کا سفر۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 23 دسمبر 2020۔ فرض کریں کہ اپوزیشن والے سچ کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ملک کی تاریخ میں کیا عمران خان پہلے سلیکٹڈ حکمران ہیں یا ان سے پہلے بھی سلیکٹڈ حکمران ہو گزرے ہیں؟ مثلا صدر جنرل سکندر مرزا کی مہربان آنکھوں نے نوجوان بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو چنا اور اپنی کابینہ میں وزیر بنا لیا۔ یہ وہی جنرل سکندر مرزا تھے جن کی پشت پناہی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ جنرل سکندر مرزا کی ذلت آمیز چھٹی کے بعد اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل ایوب خان نے ملک کی سربراہی سنبھالتے ہی باصلاحیت بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی پدرانہ شفقت دی۔ اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو سیاست میں اپنا ڈیڈی کہتے تھے۔ ایک مبینہ روایت کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے ہی جنرل ایوب خان کے لیے فیلڈ مارشل کا عہدہ تجویز کیا تھا۔ جنرل ایوب خان کی چھٹی کروا کر جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو سمجھدار ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل یحییٰ کے اس اقدام کو خوش آمدید کہا۔ مارشل لا ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے معترف نکلے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ نہ ہوتے تو 1970 کے عام انتخابات کے نتیجے میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت عوامی لیگ کو اقتدار منتقل ہو جاتا، اور 1970 کے شفاف انتخابات کے بعد اقتدار کی شفاف منتقلی ہو جانے کے نتیجے میں پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ لیکن جیسے الفت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ویسے ہی سلیکٹڈ کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لہٰذا اکثریتی جماعت عوامی لیگ کو نظر انداز کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے لیے پھولوں کی سیج تیار کر دی گئی۔ یہ علیحدہ بات کہ اس کارروائی میں پوری قوم کانٹوں سے گزرتے ہوئے اس قدر لہو لہان ہو گئی کہ آج تک زخم بھرنے کو نہیں آتے۔ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کا جنرل سکندر مرزا، فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل یحییٰ کا پسندیدہ ہونا سلیکٹڈ کے مفہوم میں تو نہیں آتا۔ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے 1988 کے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ ان کے مد مقابل IJI کا اتحاد تھا۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور IJI دونوں کے پاس قومی اسمبلی میں اتنی نشستیں نہ تھیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی اور IJI نے آزاد امیدواروں اور دوسرے منتخب اراکین کو اپنے ساتھ ملانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور دینے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن مبینہ طور پر امریکہ نے صدر غلام اسحاق خان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کو حکومت دی جائے۔ لہٰذا انتخابات کے 2 ہفتے بعد صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی باقاعدہ دعوت دی، اور اس موقع پر MQM پیپلز پارٹی کی اتحادی بن گئی۔ یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ MQM نے بھی کسی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہوگا۔ اس طرح 1988 میں پیپلز پارٹی اور MQM کی مشترکہ حکومت کی سربراہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ کہیں بے نظیر بھٹو کو امریکی دباؤ کے بعد وزیر اعظم بنانا سلیکٹڈ کے مفہوم میں تو نہیں آتا۔ نواز شریف 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان عام انتخابات کے نتیجے میں اس وقت رائے عامہ کے جتنے بھی سروے تھے ان میں بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل تھی، لیکن انتخابات کے نتائج نے سب تجزیہ نگاروں کو حیران کر دیا، کیونکہ 1990 کے عام انتخابات میں پاپولر جماعت پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں صرف 44 سیٹیں، جبکہ ان کے مد مقابل اتحاد IJI نے 111 سیٹیں حاصل کیں۔ اس طرح IJI کے رہنما نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اس گیم چینجر نقشے کے ماسٹر مائنڈ صدر غلام اسحاق خان تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انتخابات کے نتائج کو IJI کے حق میں تبدیل کیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے ہی 1990 کے انتخابات کرانے کے لیے نگران حکومت کی سربراہی غلام مصطفیٰ جتوئی کو دی، جو خود IJI کے سربراہ تھے۔ اس سب کا مقصد پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو جان بوجھ کر کمزور کرنا تھا۔ بعد ازاں 2012 میں اصغر خان پٹیشن کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 آرمی جرنیلوں جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل اسد دورانی نے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر اپنی منظور نظر جماعتوں کو مالی معاونت دی۔ کہیں نواز شریف کو صدر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 1990 میں وزیر اعظم بنانا سلیکٹڈ کے مفہوم میں تو نہیں آتا۔ اگر فرض کریں یہ سچ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سلیکٹڈ ہونے کے بعد رفتہ رفتہ جمہوری ہو گئے اور سول سپریمیسی کے بڑے مبلغ بن گئے، اگر ایسا ہی ہے تو ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، کیونکہ عمران خان بھی تو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے نقش قدم پر چل نکلیں، یعنی آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ اگر فرض کریں کہ گزشتہ 73 برسوں میں وزرائے اعظم بنانے کی اندرونی ہسٹری لکھی جائے تو اس کتاب کا نام سلیکٹڈ ہی ہوگا۔
کیونکہ یہ سچ ماننا پڑے گا کہ ہر وزیر اعظم پہلی مرتبہ تو سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے، تاہم دوسری مرتبہ الیکٹڈ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔